الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. ذکرن کثیرا، تھوڑا نہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. ذکر قرآن مجید میں یاد کرنے کے مفہوم میں بھی آیا ہے. ذکر قرآن مجید میں نصیحت کے مفہوم میں بھی آیا ہے. اور قرآن مجید ہی میں قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے. قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم نے یہ نصیحت نازل کی. تو اگر نصیحت کے مفہوم میں لیں گے تو بہرحال قرآن مجید سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے. تو کہا گیا اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. اور اس ذکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے ذرا یہ سمجھ لیں کہ ذکر کی اقسام کتنی. اللہ کو یاد کرنے کے مفہوم میں اگر ہم ذکر کے لفظ کو لیتے ہیں تو اس کی کتنی اقسام ہیں؟ فقہاء نے اس کی 3 قسمیں لکھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر باللسان، یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کو یاد کرنا. جیسے ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، جیسے ہم اذکار کرتے ہیں، جیسے ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ سب ذکر باللسان کی کیفیت ہے. پھر فرمایا کہ یہ صرف زبان تک محدود نہ ہو بلکہ ذکر بالقلب بن جائے، یعنی دل سے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہو، دل سے بھی اللہ کو یاد کرنا ہو، دل بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہے. اور جب یہ ذکر بالقلب کی کیفیت ہوگی تو یہ یاد رکھیں کہ پھر انسان جو بھی اعمال کر رہا ہوگا اگر قلب ذکر میں مصروف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر وقت یہ یاد ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا. یہ کام کرنے سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہو جائے گا.
لہذا اگر دل میں اللہ کی یاد موجود ہے تو بہر طور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں درستگی کا عنصر آ جاتا ہے۔ اور تیسری قسم فقہا نے لکھی ہے ذکر بالجوارح۔ جوارح کہتے ہیں اعمال، اپنے اعضاء کو، اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی اللہ کا ذکر کرنا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بڑی ترتیب ہے، یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو، پھر وہ قلب تک پہنچے، اور پھر قلب سے اس کا ظہور جو ہے وہ اعمال میں ہو جائے، پھر انسان کے اعمال بھی اللہ کے ذکر سے مزین ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ذکر کرنا کیسے ہے، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ہم تو شاید فائدہ دیکھتے ہیں، لہٰذا اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا، اور کون سا ذکر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فائدہ تو آپ قرآن مجید سے لے لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، تم مجھے نہ بھولنا میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بھولنے کا اور نسیان کا مادہ ہی نہیں پایا جاتا، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں بھول سکتے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والوں پر اللہ کی توجہ خاص ہوتی ہے، خاص توجہ۔ صحابہ کی مجلس تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ذکر کیا ہے، کون سا ذکر ہم کیا کریں؟ آپ بھی ہمیں ذکر کی فضیلت بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ذکر کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو ذکر کون سا کیا کریں، سب سے اچھا ذکر کون سا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر اللہ الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، سب سے افضل ذکر اللہ کی توحید کا تذکر۔ اسی کے ساتھ اب آپ دوسری حدیث کو چھوڑو، بڑی معنی ہے حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اس مفہوم کی اور بھی احادیث موجود ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اعمال بتائے ہیں، یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان کا درجہ ہوگا اس اعتبار سے اس کے لیے کچھ اعمال خاص ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا نا وہ بڑا خوبصورت، فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ عمل ہے کہ تمہیں موت آئے اور اس حالت میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر، تمہیں موت آئے اور تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر۔ آپ دیکھیں صحابہ بیٹھے ہوئے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کو تشریف فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحابہ نے مان لیا، وہ تو پکے ایمان والے تھے۔ لیکن آج کبھی آپ سائنسی اعتبار سے اس پہ غور کریں تو آپ کو واقعی اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ قرآن مجید نے تو خیر اس کی کیفیت بتائی ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، یہ ساری کیفیات قرآن مجید میں ہیں۔ یعنی آج سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ انسان کی جب روح نکلنے کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیروں میں سے روح نکلتی ہے، پیر بجا ہوتا ہے، اب وہ چلنے پھرنے کے پیر ہلانے کے قابل نہیں رہتا، اس کے بعد وہ روح نکلتی ہے پنڈلیوں میں سے، کھینچا جاتا ہے، پھر یہ روح نکالی جاتی ہے ران میں سے، ٹانگوں میں سے روح نکلی، بے جان ہو گیا انسان کا جسم، اس کے بعد پھر یہ روح نکلتی ہے سینے سے، جب سینے سے روح نکلی تو یہ یہاں تک انسان کا جتنا پورشن ہے یہ سارے ہاتھ اور پیر اور ٹانگیں اور سب کچھ یہ بالکل بے جان ہے، اس کے اندر روح موجود نہیں ہے، آپ اس کو ہلا نہیں سکتے۔ اور آخری لمحہ ہے جس میں سے روح نکلتی ہے، جسے عام طور پہ ہمارے یہاں آخری ہچکی کہا جاتا ہے، وہ روح کہاں سے نکلتی ہے؟ حلق سے، اذا بلغت الحلقوم حلق۔
حلق سے جب روح نکلتی ہے یہ آخری جھٹکا ہے. آپ اس بات کو ذرا نوٹ فرمائیں کہ جب اس کی روح نکلنے کا پروسیس شروع ہوا ہے تو اس سارے زمن میں اس کے جسم کے مختلف اعضاء جو ہے نا وہ بے جان ہوتے جا رہے ہیں, انہیں ہلانے کے قابل نہیں ہے, لیکن آخری لمحے تک اس کی زبان ہلنے کے قابل ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری لمحے تک زبان اس کی زبان ہلا سکتا ہے, چاہے بول نہ سکتا ہو, بولنا ایک غلط کیفیت ہے, بول نہیں سکے گا لیکن زبان ہلتی رہے گی. اور یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو سب سے زیادہ اعمال میں یہ پسند ہے کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہونے والا زبان تو چل ہی رہی ہے, زبان ہل تو رہی ہوگی, تو اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ موجود ہو. اور پھر پچھلی حدیث کو جوڑیں اس کے ساتھ, افضل الذکر اللہ الہ الا اللہ, جب سب سے افضل ذکر ہے وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. تو اگر اس موت کے لمحات میں نزا کی کیفیت میں اس کی زبان لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہی ہو تو اس وقت اس کی موت کی کیا کیفیت ہوگی, اس کی وہ درد اور اس کی تکلیف اور نزا کا عالم وہ کتنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا, اور پھر اس کی اگلے اس کی منزلیں کتنی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی کہ جب موت کے وقت کا کلمہ زبان پر موجود ہوگا. لیکن یہ ہوگا تو یعنی اگر ہم آج یہ سوچ لیں کہ مرتے وقت جو ہے نا ہم کلمہ پڑھیں گے تو ایسا سوچنے سے موت کے وقت کا کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس کے لیے تو بھارت دعائیں کرنی پڑے گی, اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کا کلمہ نصیب فرمائے. اور اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات ویسے عبادت جو ہے وہ عادت سے اونچی شے ہے. عبادت حضرت نبی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے, عبادت عادت سے اونچی شے ہے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ عادت بھی بنا کر اسے شروع کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے وہ عبادت بن جائے. عادت کو بھی شروع کر دیں, عادت بن جائے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ وہ عبادت بن جاتی ہے. انسان اپنی پوری زندگی میں ذکر کو اپنا معمول بنا لے تو ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ایسے جاری ہو جائے گا کہ جس وقت وہ کچھ نہیں بول رہا تو خود بخود اس کی زبان ذکر کرنے لگے گی. اور جب یہ عادت اتنی پختہ ہو جائے گی تو جب نزا کی کیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ جو پوری زندگی میں اس نے ذکر کیا ہے نا اس کی برکت سے اس مرحلے میں اس لمحے میں بھی اس کی زبان پر ذکر کو جاری فرمائے. تو فرمایا سب سے محبوب عمل اللہ کو یہ ہے کہ تمہیں موت آئے اور تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اسی طرح ایک اور حدیث ہے بڑی خوبصورت, ایک بدو آیا رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اس مفہوم کی بھی بہت سی حدیث ہے. یہ بدو چونکہ مدینے کے قریب کسی قبیلے کے رہنے والے تھے, صحراؤں کے رہنے والے لوگ تھے, بڑے سادہ لوگ. تو اکثر و بیشتر یہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی دین پہ عمل کرنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے. تو اس مفہوم کی بہت سی حدیث, اس میں سے ایک حدیث آپ کو سنا. ایک بدو آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے آگے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اللہ کا ذکر کیسے کیا کروں, اللہ کا ذکر میں کیسے کیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. میں ویسے یہ نئے سال منانے کا ہرگز قائل نہیں ہوں اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ میرے کو تاریخ تبدیل ہو رہی ہے, اس لیے کہ بہرحال اس بات کی فکر ہونی چاہیے, میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کا ایک سال اور بیت گیا ہے, اللہ کو کیا دیا ہے اس میں سے. لیکن بہرحال چلے اب یہ ایک سال شروع ہوا ہے, بعض لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی کوئی ہم اپنے ساتھ عہد کر لیں, کوئی وعدہ کر لیں اس سال میں کیا کریں گے. تو آج اس کی پہلی تاریخ کو کم از کم یہ عہد اور یہ وعدہ اپنے ساتھ کر لیں کہ اب ہم نے اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنانا ہے. اور طریقہ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں, ذکر تو بہت سارے ہیں لیکن جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ بدو آیا, اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اللہ کا ذکر کیسے کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کہا کرو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھا کرو اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو۔ اس نے یہ ذکر سیکھ لیا، بڑا آسان ہے، آپ ابھی بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ یاد کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر ہمیں پہلے یاد ہے کبیرہ ساتھ میں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بکرۃ و اصیلا کا مطلب ہے صبح میں بھی شام میں بھی، ہر وقت اللہ کی تسبیح۔ اور دوسرا جو میں نے ذکر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اچھا، اب اس بدو نے نوٹ کر، اس بدو نے یہ الفاظ یاد کر لیے، یاد کر کے یہ اپنے راستے پہ واپس چلنے لگا، چلتا چلتا واپس مڑا، اللہ کے رسول کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے نا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میں ابھی نا چلا ہوں راستے پہ، تو میں نے یہ ذکر کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس ذکر میں میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس ذکر میں تو میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے لیے کیسے نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تو یہ کس کے لیے؟ یہ تو اللہ کے لیے۔ پھر ہے سبحان اللہ، اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کا بیان ہے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ سب اللہ کے لیے۔ تو میرے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے، یہ تو سب اللہ کے لیے ہو گیا، میرے لیے کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرائے اور فرمایا تو جب یہ ذکر کرے نا تو اس کے ساتھ پڑھا کر اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی، اے اللہ مجھے میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم کر دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ پڑھا کرو، اور یہاں بھی آپ ترتیب ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے سب سے اہم رزق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں میں تیسرے نمبر پر رزق کو لائے، مغفرت سب سے اہم ہے پہلے نمبر پہ، رحم دوسرے نمبر پہ، اور پھر رزق تیسرے نمبر۔ تو اس بدو نے کہا ٹھیک ہے یہ پڑھ لیا کرو۔ اب وہ پھر روانہ ہوا، پھر راستے سے واپس لوٹا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راستے میں جاتا ہوا یہ ذکر پڑھ رہا تھا، کیا ذکر پڑھ رہا تھا؟ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ رہا تھا نا، اور ساتھ میں نے پڑھا اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی۔ اب مجھے خیال آیا کہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی میرے لیے کچھ نہیں، یہ اللہم اغفر لی یہ تو اللہ نے معاف کرنا، پتہ نہیں کرتا نہیں کرتا، اور اللہ نے رحم کرنا ہے پتہ نہیں کرتا نہیں کرتا، اور اللہ نے رزق دینا پتہ نہیں دیتا نہیں دیتا، تو میرے لیے اس میں کیا ہے؟ مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے، اور اب حدیث پوری ہونے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شخص کہتا ہے نا اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور یہ پڑھ کے پھر وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، تو ورحمنی پہ نہیں پہنچتا، ورحمنی پہ نبی نہیں پہنچتا، ابھی اس نے کہا اللہم اغفر لی، تو اللہ جواب دیتا ہے قد فعلت، میں نے معاف کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے اللہم ارحمنی، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے رحم کر دیا، اور پھر وہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے رزق دے دیا۔ بدو کہتا اب میری سمجھ میں آنے بات کی اس دعا میں میرے لیے ذکر میں میرے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ تو یہ تو خیر طویل ذکر ہو گیا، آپ سادہ الفاظ یاد کر لیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اب اس کے یہ جو ذکر ہے دوسرا میں نے عرض کیا یہ والا، اس کے بارے میں بھی روایت سنی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک ہماری طرف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا
کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس نے ابھی اپنی نماز میں کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا؟ کس نے کہا یہ؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندے تم نے ایسا کلمہ کہہ دیا کہ اللہ اس کلمے سے اتنے خوش ہوئے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو اس بات پر مامور کر دیا ہے کہ وہ تیرے لیے اللہ سے مغفرت مانگے۔ اتنا خوبصورت کلمہ، اور آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ مبارک میں نماز کے دوران یہ بات ڈالی گئی ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ایک آدمی اتنا اونچا ذکر پڑھ رہا ہے، اتنا اعلیٰ ذکر کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، بڑا آسان ہے۔ اور اگر اس سے بھی آسانی چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب کہو گے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ جتنی مرتبہ بھی کہو گے تو اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت بنا دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ذکر کا کس قدر فائدہ ہے، اور پھر جب یہ ذکر انسان کے زبان سے اس کے قلب میں اور پھر اس کے اعمال میں آ جائے تو پھر اسے ہمیشہ یہ خیال رکھے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی زبان پہ تسبیحات جاری ہیں، تو وہ تسبیح کرتا اگر واقعی کر رہا ہے، اگر واقعی اللہ کی عظمت کا احساس ہے، تو کیا اب اس زبان سے گالی نکلے گی؟ کیا اس زبان سے کوئی فحش کلمہ نکلے گا؟ کیا یہ زبان سے جھوٹ بولے گا؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جا رہا ہے تسبیح کرتا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچے گا اسے کہ میری زبان پہ چل کیا رہا تھا اب کیا آنے لگا؟ اور اگر یہی اذکار اس کا معمول بن جائے، عادت بن جائے، تو پھر اس معمول بننے کا فائدہ یہ ہوگا جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جب انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تب بھی اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری فرما دے گا۔ اور یہ نوٹ فرمائیں کہ جب یہ ذکر کرتا ہوا دنیا سے گیا تو اللہ کے نبی فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، شہید ہو گیا، تو کس حالت میں اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جسم ویسے ہی کٹا پھٹا ہوگا، اس کے حالات ویسے ہی ہوں گے جیسے اس کو زخم لگے تھے، اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا۔ اتنی کیفیت بتائیے اللہ کا۔ آپ یقین مانے کہ ایک شخص اگر ذکر کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا تو یہ قیامت والے دن کیا کرتا ہوا اٹھے گا؟ ذکر کرتا ہوا۔ اگر یہ دنیا سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوئے رخصت ہوا تو یہ قیامت والے دن لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اور لا الہ الا اللہ پڑھتا اب کدھر جہنم کی طرف جائے گا؟ یہ کلمہ پڑھتا ہوا جہنم کی طرف نہیں جا سکتا۔ لہذا اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں کوئی قائل نہیں ہوں یہ نیا سال منانے کا، لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم وعدہ کریں گے اپنے آپ سے فلاں کریں گے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، تو آج ایک بات کو کم از کم ہم سیکھ جائیں کہ اگر ہماری زندگی میں ذکر کی کمی تھی تو ہم اللہ کا ذکر آج سے کرنا شروع کریں۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کی صفت بتائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ہر حال۔ تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا آسان تھا، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ آپ گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں، آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ کتنا آسان۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انگلیوں پہ جو ذکر کرتے ہیں، انگلیوں پہ تسبیح پہ کرنا بھی بڑا اچھا ہے معاملہ، تسبیح پہ کر لیں، آپ کرنا چاہتے ہیں ویسے کرنا چاہتے ہیں ویسے کر لیں۔ تو بزرگوں میں سے بہرحال ایک کا قول تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بے حساب کیا کرو، گنا نہ کرو، کیونکہ اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے تو اللہ کا ذکر بھی پھر بے حساب ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم انگلیوں پہ اللہ کا ذکر کرو گے تو قرآن مجید اس بات پہ گواہی دے رہا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اعضاء اس کے اعمال پہ گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سیدہ میں پوری آیات موجود ہیں، وقت نہیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ انسان کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کے کان گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ تو جس انگلیوں پہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا یہ انگلیاں بھی قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔
اور پھر اس سے زیادہ خوبصورت بات ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سجدے میں جا کے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی ہم بیان کرے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بعض حضرات کو یہ شوق ہوتا تھا, میں نے کتابوں میں پڑھا بزرگوں کو, کہ وہ جب کہیں سفر میں جاتے تھے نا تو تلاش کر کے کسی نئی مسجد کے اندر جہاں پہلے کبھی نہ رکے ہوں تو وہاں جا کے نماز پڑھاتے تھے. اور اس کی جب وجہ ان سے پوچھی جاتی تھی, نئی نئی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کا ایک شوق, تو وجہ پوچھی جاتی تھی, وہ کہتے تھے اصل میں جہاں انسان سجدہ کرے گا قیامت والے دن زمین کا وہ حصہ بھی اس کے حق میں گواہی دے گا کہ یہاں اللہ کو سجدہ کرنے گیا ہے. تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا یہ ہمارے معمولات میں شامل ہو جائے بس. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ اور اللہ کی تسبیح صبح شام بیان کرو. فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, وہی اللہ ہے جو تم پر اپنی رحمت فرما دیتا ہے اور اس کے فرشتے بھی, لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ تمہیں تاریکیوں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یعنی اب اس ذکر کا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا جو فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کا معاملہ کریں. اللہ رحمت فرمائیں کہ فرشتے دعا کریں گے اللہ سے, اور اللہ اس ذکر کی برکت سے تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں گے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور ایمان والوں پر تو اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے. ساری کائنات پہ اللہ رحم فرما رہا ہے. جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, جو کہتے ہیں کائنات میں خدائی کوئی نہیں, ان پہ بھی بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرما رہے. دنیاوی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما ہی رہے ہیں, رزق بھی مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, لیکن ایمان والوں پر اللہ کی رحمت خاص ہے. اور اس رحمت کی وجہ ہے یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں. فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ السلام, بڑی خوبصورت بات. یہ ذکر کرنے والے, یہ اللہ کو یاد کرنے والے, یہ اللہ کو ہر وقت اپنے قلب میں مستحضر رکھنے والے, تحیتہم یوم یلقونہ السلام, یہ جس روز اللہ سے ملیں گے اللہ ان کا استقبال سلام سے کرے گا. اللہ ان کا استقبال سلام سے. یہ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم. میں آپ سے کہوں السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, آپ مجھے کہیں وعلیکم السلام, جواب میں آپ پر بھی سلامتی ہو. بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی دعا ہے. لیکن کیسے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے, اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, جب اللہ انہیں کہہ دے گا السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تو پھر اس دن کی سلامتی کیا ہے؟ جنت ہے. جسے اللہ کی سلامتی مل گئی جہنم میں کیسے جائے گا, عذاب میں کیسے گرفتار ہوگا؟ تو فرمایا وہ جو ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے والے ہیں, قیامت والے دن جب اللہ سے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کریں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عزت والا اجر تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.